جو کوئی اس کو پڑھے گا گویا باغ کی سیر کرے گا، بلکہ باغ کو آفت خزاں کی بھی ہے اور اس کو نہیں، یہ ہمیشہ سرسبز رہے گا۔ خود اپنی ہی کتاب کے بارے میں کسی مصنف نے شاید ہی کبھی اتنے اعتماد سے پیشین گوئی کی ہو اور اتنی صحیح پیشین گوئی۔ یہ میر امن دہلی والے کی کتاب باغ و بہار کا آخری جملہ ہے، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھوم مچاتی ہوئی یہ اردو کتاب کلکتے سے یہاں لندن پہنچی اور اسے یہاں ڈنکن فوربس نے سجا دھجا کر شائع کیا تو یہی جملہ باغ و بہار کے سرورق پر چھاپا کہ یہ ہمیشہ سرسبز رہے گا۔ اردو زبان اور اردو ادب کی تاریخ باغ و بہار کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر تاریخ میں واقعی موڑ آتے ہیں تو باغ و بہار اردو نثر کی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم موڑ ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم اگرچہ اردو کی ان پرانی کتابوں کی باتیں کیا کرتے ہیں جو اب نایاب ہیں یا جنہیں لوگ بھول گئے ہیں، مگر باغ و بہار نہ تو نایاب ہے اور نہ اسے کبھی بھلایا جا سکے گا۔ کچھ تو یہی بات تھی کہ ہم اسے اپنے پروگرام میں لانے پر مجبور تھے، اور کچھ یہ سبب ہے کہ ان دنوں ہم اپنے ادب عالیہ کی قدیم اشاعتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اردو کی قدیم اور نامور کتابوں کے کون کون سے ابتدائی نسخے یہاں برطانیہ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم گلے بکاولی کا قصہ پڑھ رہے تھے، جس کا ایک نسخہ خاص طور پر چھاپ کر یہاں لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے دربار کو بھیجا گیا تھا۔ آج بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ یہ سن 1804 کی بات ہے جب ہندوستانی پریس کلکتہ میں باغ و بہار چھاپی گئی اور اس کا ایک بہت عمدہ سا نسخہ کمپنی بہادر کے ڈائریکٹروں کو لندن بھیجا گیا۔ وہی نسخہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ باغ و بہار کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس کا ماخذ امیر خسرو کی فارسی تصنیف قصہ چہار درویش ہے، جسے میر محمد حسین عطا خان نے نوطرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا، اور بقول ڈاکٹر جان گلکرسٹ انہوں نے ناگوار حد تک اصل فارسی اور عربی محاورے اور استعارے برقرار رکھے، مگر قصے کی اپنی خوبیوں اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں تھا، چنانچہ جان گلکرسٹ نے اسے آسان اور عام فہم اردو میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اردو کی خوش نصیبی ہے کہ اس کام کے لیے ان کی نگاہ انتخاب میر امن دہلوی پر پڑی، جو دلی چھوڑ کلکتے میں جا بسے تھے اور کسی مناسب روزگار کی تلاش میں تھے۔ چار درویشوں کے اس قصے کو نئے سرے سے لکھنے کے لیے جان گلکرسٹ نے میر صاحب کو جو بات سمجھائی وہ یوں تھی کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں، جو اردو کے لوگ ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام آپس میں بولتے ہیں، ترجمہ کرو۔ چنانچہ میر امن نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ سہل زبان لکھنے کی یہ ایک عظیم تحریک تھی جو بنگالے سے اٹھی، اور اس وقت اٹھی جب کمپنی بہادر کا موقف یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستانیوں کی بول چال سیکھنا پڑے گی، مگر یہی تحریک شمالی ہندوستان میں پہنچتے پہنچتے دم توڑ گئی، اور اس وقت دم توڑا جب سرکار انگلیشیا نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیوں نہ ہندوستانی باشندے انگریزی زبان سیکھیں۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ مرزا غالب کے خطوں نے اور سر سید اور ان کے رفقا کی تحریروں اور تقریروں نے پھر اسی نکھری ہوئی زبان کو فروغ دیا، ورنہ نوطرز مرصع والی اردو دوبارہ لوٹ کر آتی تو لوگ بھول چکے ہوتے کہ کبھی کوئی زبان اردو بھی تھی۔ لیجیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میر امن نے باغ و بہار لکھی اور مصروفیت کی وجہ سے 2.5-3 سال میں ختم کر پائے۔ 172 سال ہوئے جب کلکتے میں فورٹ ولیم کالج کے طلباء کے استعمال کے لیے چھاپی گئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ اس پہلے ایڈیشن میں 270 صفحے ہیں، جن میں 19 صفحوں کا غلط نامہ بھی ہے۔ کتاب میں جہاں تک ہو سکا ہے تمام اعراب یعنی زیر زبر پیش لگائے گئے ہیں۔ وہی ابتدائی نستعلیق ٹائپ ہے جو عجب ٹوٹا پھوٹا سا تھا اور نہ جانے کن کن مشکلوں سے چھاپا جاتا ہوگا۔ پھر 9 برس بعد اسی ہندوستانی پریس میں باغ و بہار کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس پر غلام اکبر نے نظر ثانی کی تھی، جو گلکرسٹ صاحب کے وقت میں فورٹ ولیم کالج کے شعبہ اردو کے سرشتہ دار رہ چکے تھے۔ یہ دوسرا ایڈیشن کپتان تومس روبک کی نگرانی میں چھپا، جو اس وقت کالج کے ممتحن اور اسسٹنٹ سیکریٹری تھے۔
اس ایڈیشن میں تمام اعراب ہٹا دیے گئے۔ انہی دنوں کپتان صاحب کے دوست میجر لوئس فرڈیننڈ اسمتھ نے باغ و بہار کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ میجر صاحب دربار ایران میں برطانوی سفارت کے سیکرٹری رہ چکے تھے۔ میجر اسمتھ نہ صرف باغ و بہار کے بلکہ اردو زبان کے بڑے مداح تھے۔ سن 1813 میں اپنے ترجمے کے دیباچے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اب تک اردو میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، باغ و بہار ان میں بہترین اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ فورٹ ولیم کالج کا ادب عالیہ ہے۔ میجر اسمتھ نے انگریزوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ صحیح ہندوستانی سیکھنا چاہتے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے کہ باغ و بہار پڑھیں۔ اور اردو کے متعلق میجر اسمتھ نے لکھا تھا کہ یہ وہ زبان ہے جو ہردوار سے کیپ کومورین تک اور لاہور سے چٹاگانگ تک سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ کمپنی بہادر کے سول اور فوجی ملازموں کو چاہیے کہ ہندوستانی زبان سیکھیں، کیونکہ زبان سے ناواقفیت ایک دن ہندوستان کے مقامی فوجیوں میں ایسا شعلہ بھڑکا سکتی ہے جسے بقول میجر اسمتھ ہندوستان میں رہنے والے تمام یورپین باشندوں کا خون بھی نہیں بجھا سکے گا۔ یہ سن 1813 کی بات ہے۔ ہاں، تو میر امن کی باغ و بہار نے ایسا نام پایا کہ آگے چل کر کمپنی کی فوج میں بھرتی ہو کر ہندوستان جانے والے تمام انگریزوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ اردو میں باغ و بہار اور دیوناگری میں بیتال 25 پڑھ کر اور امتحان پاس کر کے ہندوستان آئیں۔ چنانچہ آج سے 130 سال پہلے باغ و بہار لندن میں چھاپی گئی۔ اس وقت تک باغ و بہار کا وہ قلمی نسخہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ خود میر امن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، لندن پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ یہاں اردو کے استاد ڈنکن فوربس نے اس نسخے کو سامنے رکھ کر کلکتے کے پہلے ایڈیشن کو درست کیا اور کمپنی کے کتب فروش WH ایلن نے اسے چھاپا۔ لندن میں باغ و بہار نہایت صاف ستھرے عربی ٹائپ پر چھاپی گئی، جس میں ڈال، ڑے، ٹے کے اوپر 4 نقطے لگائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ پوری کتاب میں بڑی احتیاط اور بہت ہی اہتمام سے اعراب لگائے گئے ہیں، اور ڈنکن فوربس صاحب نے لکھا ہے کہ بعض قدامت پسند لوگ کہیں گے کہ اعراب کی کیا ضرورت ہے، خود ہندوستان کے باشندے اپنی تحریر میں اعراب نہیں لگاتے۔ میرا جواب یہ ہے کہ اعراب کی ضرورت اس لیے ہے کہ نئے سیکھنے والوں کو آسانی ہو۔ جب ایک بار سیکھ لیں گے تو ہندوستانیوں کی تحریر بآسانی پڑھیں گے۔ مگر ڈنکن فوربس صاحب نے یہ غضب کیا کہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں امتیاز نہ کر سکے۔ پوری کتاب میں ہر جگہ صرف چھوٹی یہ ہے۔ اب آپ تصور کر لیجئے کہ اس وقت ہندوستان جانے والے انگریز کیسی اردو بولتے ہوں گے۔ خیر، آئیے اب آپ کو باغ و بہار کے پہلے ایڈیشن سے اس قصے کے کچھ صفحے پڑھ کر سنوائیں، اور ان قصہ گویوں کے انداز میں سنوائیں جنہیں لمبی داستانیں حرف بحرف زبانی یاد ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ لفظ بلفظ وہی پڑھیں جو پہلے ایڈیشن میں لکھا ہے۔ لیجیے سنیے، قبرستان کی تاریکی میں تیسرا درویش اپنی داستان سنا رہا ہے۔ بعد ایک گھڑی کے ملکہ تن تنہا ایک خواص کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ آ کر مسند پر بیٹھیں۔ خوش طالعی سے یہ دن میسر ہوا۔ میں نے قدم بوس کیا، انہوں نے سر میرا اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا اور بولیں کہ اس فرصت کو غنیمت جان اور میرا کہا مان، مجھے یہاں سے لے نکل کسی اور ملک چل۔ میں نے کہا چلیے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں باغ کے باہر تو ہوئے، پر حیرت سے اور خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور راہ بھول گئے، اور ایک طرف کو چلے جاتے تھے پر کچھ ٹھکانہ نہیں پاتے تھے۔ ملکہ برہم ہو کر بولیں کہ اب میں تھک گئی، تیرا مکان کہاں ہے؟ جلد چل کر پہنچ، نہیں تو کیا کیا چاہتا ہے؟ میرے پاؤں میں پھپھولے پڑ گئے ہیں، رستے میں کہیں بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے کہا میرے غلام کی حویلی نزدیک ہے، اب آپ پہنچے، خاطر جمع رکھو اور قدم اٹھا لو۔ جھوٹ تو بولا، پر دل میں حیران تھا کہ کہاں لے جاؤں۔ عین راہ پر ایک دروازہ مقفل نظر پڑا، جلدی سے قفل کو توڑ کر مکان کے بھیتر گئے۔ اچھی حویلی، فرش بچھا ہوا، شراب کے شیشے بھرے، قرینے سے طاق میں دھرے اور باورچی خانے میں نان کباب تیار تھے۔ ماندگی کمال ہو رہی تھی۔ ایک گلابی شراب پرتگالی کی اس گزک کے ساتھ لی اور ساری رات باہم خوشی کی۔ جب اس چین سے صبح ہوئی، شہر میں غل مچا کہ شہزادی غائب ہوئی۔ محلے محلے کوچے کوچے منادی پھرنے لگی اور کٹنیاں اور ہر کارے چھوٹے کہ جہاں سے ہاتھ آوے پیدا کریں،
اور سب دروازوں پر شہر کے پادشاہی غلاموں کی چوکی آ بیٹھی۔ گزربانوں کو حکم ہوا کہ بغیر پروانگی چیونٹی باہر شہر کے نہ نکل سکے۔ جو کوئی سراغ ملکہ کا لاوے گا 1000 اشرفی اور خلعت انعام پاوے گا۔ تمام شہر میں کٹنیاں پھرنے لگیں اور گھر گھر میں گھسنے لگیں۔ مجھ کو جو کمبختی لگی دروازہ بند نہ کیا۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑھے دروازہ کھلا پا کر ندھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نت چوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔ میں غریب رنڈیا فقیرنی ہوں۔ ایک بیٹی میری ہے کہ وہ دوجی سے پورے دنوں میں درد ذہن میں مرتی ہے اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ ادھی کا تیل چراغ میں جلاؤں۔ کھانے پینے کو تو کہاں سے لاؤں گی؟ اگر مر گئی تو گور کفن کیوں کروں گی؟ اور جنی تو دائی جنائی تو کیا دوں گی؟ اور جچا کو ستوارا چھوانی کہاں سے پلاؤں گی؟ آج 2 دن ہوئے ہیں کہ بھوکی پیاسی پڑی ہے۔ اے صاحبزادی اپنی خیر کچھ ٹکڑا پارچہ دلا، تو اس کو پانی پینے کا ادھا ہو۔ ملکہ نے ترس کھا کر اپنے نزدیک بلا کر 4 نان اور کباب اور انگوٹھی چنگلیا سے اتار کر حوالے کی کہ اس کو بیچ بانچ کر گہنا پاتا بنا دیجو اور خاطر جمع سے گزران کیجو اور کبھو آیا کیجو، تیرا گھر ہے۔ اس نے اپنے دل کا مدعا جس کی تلاش میں آئی تھی بجنس پایا۔ خوشی سے دعائیں دیتی اور بلائیں لیتی دفع ہوئی۔ ڈیڑھی میں نان کباب پھینک دیے مگر انگوٹھی کو مٹھی میں لے لیا کہ پتہ ملکہ کے ہاتھ کا میرے ہاتھ آیا۔ خدا اس آفت سے جو بچایا چاہے۔ اس مکان کا مالک جواں مرد سپاہی تازی گھوڑی پر چڑھا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے شکار بند سے ایک ہرن لٹکائے آ پہنچا۔ اپنی حویلی کا تالا ٹوٹا اور کواڑ کھلے پائے اس دلالہ کو نکلتے دیکھا، مارے غصے کے ایک ہاتھ سے اس کے جھونٹے کو پکڑ کر لٹکا لیا اور گھر میں آیا۔ اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر ایک درخت کی ٹہنی میں لٹکایا، سر تلے پاؤں اوپر کیے، ایک دم میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس مرد کی صورت دیکھ کر یہ ہیبت غالب ہوئی کہ ہوائیاں منہ پر اڑنے لگیں اور مارے ڈر کے کلیجہ کانپنے لگا۔ اس عزیز نے ہم دونوں کو بدحواس دیکھ کر تسلی دی کہ بڑی نادانی تم نے کی، ایسا کام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ ملکہ نے مسکرا کر فرمایا کہ شہزادہ اپنے غلام کی حویلی کہہ کر مجھے لے آیا اور مجھ کو پھسلایا۔ اس نے التماس کیا کہ شہزادے نے بیان واقعی کہا۔ جتنی خلق اللہ ہے بادشاہوں کی لونڈی غلام ہیں، انہی کی برکت اور فیض سے سب کی پرورش اور نباہ ہے۔ یہ غلام بے دام و درم، زر خرید تمہارا ہے، لیکن بھید چھپانا عقل کا مقتضا ہے۔ اے شہزادے، تمہارا اور ملکہ کے اس غریب خانے میں توجہ فرمانا اور تشریف لانا میری سعادت دونوں جہان کی ہے اور اپنے فدوی کو سرفراز کیا۔ میں نثار ہونے کو تیار ہوں، کسی صورت جان مال سے دریغ نہ کروں گا۔ آپ شوق سے آرام فرمائیے، اب کوڑی بھر خطرہ نہیں۔ یہ مردار کٹنی اگر سلامت جاتی تو آفت لاتی۔ اب جب تلک مزاج شریف چاہیے، بیٹھے رہیے اور جو کچھ درکار ہو اس خانہ زاد کو کہیے، سب حاضر کرے گا۔ اور بادشاہ تو کیا چیز ہے، تمہاری خبر فرشتے کو بھی نہ ہوگی۔ اس جمع مرد نے ایسی ایسی باتیں تسلی کی کہیں کہ ٹک خاطر جمع ہوئی۔ تب میں نے کہا، شاباش تم بڑے مرد ہو، اس مروت کا عوض ہم سے جب بھی ہو سکے گا تب ظہور میں آوے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، غلام کا اسم بہزاد خان ہے۔ غرض 6 مہینے تک جتنی شرط خدمت کی تھی بجان دل بجا لایا۔ خوب آرام سے گزری۔ ایک دن مجھے اپنا ملک اور ماں باپ یاد آئے، اس لیے نہایت متفکر بیٹھا تھا۔ میرا چہرہ ملین دیکھ کر بہزاد خان روبرو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس فدوی سے اگر کچھ تقصیر چرن برداری میں واقع ہوئی ہو تو ارشاد ہو۔ میں نے کہا، از برائے خدا یہ کیا مذکور ہے؟ تم نے ایسا سلوک کیا کہ اس شہر میں ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی رہتا ہے، نہیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا ہمارا دشمن تھا، ایسا دوست ہمارا کون تھا کہ ذرا دم لیتے۔ خدا تمہیں خوش رکھے، بڑے مرد ہو۔ تب اس نے کہا کہ اگر یہاں سے دل برداشتہ ہوا ہو تو جہاں حکم ہو وہاں خیر و عافیت سے پہنچا دوں۔ فقیر بولا کہ اگر اپنے وطن پہنچوں تو والدین کو دیکھوں۔ میری تو یہ صورت ہوئی، خدا جانے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں جس واسطے جلا وطن ہوا تھا میری تو آرزو بر آئی، اب ان کی قدم بوسی واجب ہے۔ میری خبر ان کو کچھ نہیں کہ مواں یا جیتا ہے، ان کے دل پر کیا قلق گزرتا ہوگا۔ وہ جوان مرد بولا کہ بہت مبارک ہے، چلیے۔
یہ کہہ کے ایک راز گھوڑا ترکی 100 کوس چلنے والا اور ایک گھوڑی جلد جس کے پر نہیں کٹے تھے لیکن شائستہ ملکہ کی خاطر لایا اور ہم دونوں کو سوار کروایا. پھر زرہ بختر پہن، سلاح باندھ، اوپچی بن اپنے مرکب پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا غلام آگے ہو لیتا ہے، صاحب خاطر جمع سے گھوڑے دبائے ہوئے چلے آویں. جب شہر کے دروازے پر آیا ایک نعرہ مارا اور تبر سے قفل کو توڑا اور نگہبانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر للکارا کہ یہاں پر میر امن نے اس وقت کی عام بول چال کی مناسبت سے لیکن آج کل کے معیار سے خاصا غلیظ لفظ لکھا ہے جسے ہم پڑھ کر نہیں سنا سکتے. للکارا کہ اپنے خاوند کو جا کر کہو کہ بہزاد خاں ملکہ مہرنگار اور شہزادہ کامگار کو جو تمہارا داماد ہے ہاں کے پکارے لیے جاتا ہے، اگر مردمی کا کچھ نشہ ہے تو باہر نکلو اور ملکہ کو چھین لو، یہ نہ کہیو کہ چپ چاپ لے گیا، نہیں تو قلعے میں بیٹھے آرام کیا کرو. یہ تھا باغ و بہار سے ایک اقتباس. 19ویں صدی کے ہمارے مصنف اپنی کتابوں میں وہ سب کچھ لکھتے تھے کہ وہ 20ویں صدی میں ہوتے تو فحش نگاری کے مجرم قرار پاتے. اس کا سبب کچھ تو یہ تھا کہ فارسی داستان گوئی کا اثر اردو میں آیا، اور کچھ شاید یہ تھا کہ یہ بات طے تھی کہ یہ قصے صرف گھر کے مرد پڑھیں گے. عورتوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جب پڑھنا آ گیا تو مردوں کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ تھی. ویسے بھی وقت کے ساتھ معیار اور معنی بدلتے رہتے ہیں. اس وقت خاوند سے مراد آقا تھی، چنانچہ میر امن نے جان گلکرسٹ کو اپنا خاوند لکھا ہے. یہاں برٹش لائبریری اور انڈیا آفس لائبریری میں پچھلی صدی کے باغ و بہار کے 50 سے زیادہ مختلف ایڈیشن موجود ہیں. اس کے سب سے زیادہ ایڈیشن 1873 اور 76 کے درمیان دلی، لکھنؤ اور کانپور میں چھپے تھے. ان ایڈیشنوں میں دیوناگری، رومن، گجراتی، انگریزی اور فرانسیسی ایڈیشن شامل ہیں. فرانسیسی میں باغ و بہار سن 1878 میں پیرس میں چھپی تھی. گالساں دیتاسی نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اور اسی پر ہم باغ و بہار کا تذکرہ مکمل کرتے ہیں. ابھی ذرا دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ہندوستان جانے والے انگریزوں کے لیے 2 کتابیں لازمی قرار دی گئی تھیں، باغ و بہار اور بیتال پچیسی. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی بیتال پچیسی کی باتیں ہوں گی، اگلی اتوار کو اسی وقت. آج شریک مطالعہ تھے سعید جعفری. اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.